شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجازت ہو تو اب حج کا بیان شروع کیا جائے. دعا کیجیے گا میرے لیے کہ اللہ میرے حافظے کو مضبوط رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو اور تاریخ کے حوالے سے پوری ایمانداری اور سچائی سے بیان کر سکوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا نام میرے واسطے عنوان حیات ہے. نبی کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. فرش پہ ان کے ہم ہمیں، عرش پہ ان کے ہم ہمیں، بھیج رہی ہے کائنات ان پہ درود اور سلام. اس تقریب کے آغاز سے پہلے ایک سوال ہے دل میں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ جیسا آپ کا جواب ہوگا اس اعتبار سے ہم اس پروگرام کو آگے کریں گے. جیسا کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، بزرگوں سے سنا ہوگا، یا گزرے ہوئے سالوں میں جو لوگ حج کر کے واپس آئے ان سے بھی یہ بات پتہ چلی ہوگی کہ حج کے 5 دن ہیں. عربی کیلنڈر کے 12ویں مہینے کی 8 تاریخ سے 12 تاریخ کے جو 5 دن ہیں یہ حج کے دن ہیں، اور ان تاریخوں کے علاوہ، ان دنوں کے علاوہ کسی بھی قیمت پہ کوئی بھی رقم خرچ کر کے سال میں دوبارہ حج نہیں کیا جا سکتا. جب یہ بات طے ہو گئی کہ حج کے صرف 5 دن ہیں تو پھر آپ 40 دن کا سفر کیوں کر رہے ہیں؟ ایک دن پہلے آپ چلے جائیں، 5 دن کا حج کریں، 7ویں دن واپس آ جائیں. نہ کاروبار سے کوئی دشواری، نہ گھر سے دور. اور ایک بات اور یہاں پر ایک خلش اور پیدا ہوتی ہے کہ اگر حج کے 5 دنوں کے ارادے سے آپ مکہ شریف جا رہے ہیں تو حج کے ارکان میں مدینہ پاک کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اور آپ کا دل تمناؤں سے لبریز ہے کہ روضہ رسول پہ حاضری ہوگی، سلام پیش کریں گے، شفاعت کے طلبگار ہوں گے، بہت سی دل کی باتیں ہوں گی جو آقا سے کر لیں گے. لیکن حج کے 5 دنوں میں تو مدینہ شریف کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. کوئی بھی ایسا فرض یا واجب یا سنت ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے حج میں کہا جائے. تو کیا یہ سوچ نہیں پیدا ہوتی کہ اگر 5 دن کا سفر 40 دن کا یا 42 دن کا، یا پرائیویٹ سے کچھ لوگ جاتے ہیں تو ان کا بھی کم سے کم بھی اگر ہوتا ہے تو 20, 21, 22 دن کا سفر ہوتا ہے. تو دل یہاں پر اس بات کو جھنجھوڑتا ہے کہ آخر یہ جو بچے ہوئے دن ہیں، یہ جو اتنے زیادہ دنوں کا وقفہ ہے یا مدینہ شریف کا جو ذکر ہے، تو کہیں نہ کہیں ایسا بھی تو ہے کہ اگر ہمیں ڈے ٹو ڈے کی آئٹنری کہ ہم جس دن جا رہے ہیں اور جس دن ہم واپس ہوں گے اس بیچ میں ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ترتیب اگر پتہ چل جائے تو وہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی اور واپس آنے کے بعد ملال نہیں رہے گا. میں نے گزرے ہوئے کئی سالوں میں معزز لوگوں کو، تعلیم یافتہ لوگوں کو، میں نام نہیں لینا چاہتا، حج کے بعد واپس آنے کے بعد ان سے بات کی تو بڑا افسوس ظاہر کرتے انہوں نے کہا کہ گئے تو تھے مسجد قباء، 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھی تھی، یہ بھی پتا تھا کہ ایک عمرے کا ثواب ہے، مگر کیوں ہے یہ نہیں پتا. اصحاب صفہ ڈھونڈنے میں 2 دن لگے. غار ثور پہ جب گئے تھے تو ایک اونچا سا پہاڑ دیکھا تھا اور وہاں تک جانے کا ایک عجیب سا راستہ دیکھا تھا، تاریخ نہیں پتا کہ کیا معاملہ ہے. ان باتوں نے دل میں یہ خلش پیدا کی کہ اگر فلم دیکھنے کے بعد 30-40 سال کے بعد بھی لوگوں کے ذہن میں وہ منظر رہتے ہیں. عمر کے اعتبار سے یہاں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن سے اگر 60 یا 70 کی کسی فلم کا ذکر کیا جائے تو بالکل سین بتا دیں گے کہ ہاں ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے
ہم پہ یہ لازم ہے کہ کم سے کم اگر ہم ایسے مقدس مقامات کی زیارت کرنے کے لیے وہاں پر جو ہم پہ فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اتنا تو معلوم کر ہی لیں ہم کہ ہاں ہم جو کچھ کریں تو اپنے دل کو یہ سکون رہے کہ ہم نے یہاں پر حاضری دی اور یہاں کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی. باقی اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ قبول کرے. تاریخ کے حوالے سے جوڑ کے کچھ باتوں کو بتایا جائے تو جلدی سمجھ میں آتی ہے. اور کسی بھی بیان کرنے سے پہلے میں اس بات کی وضاحت اور کر دوں کہ میں کوئی مولانا، مفتی، قاری، حافظ، عالم نہیں ہوں. ایک مسلمان ہوں اور اس بات کا اپنے دل پہ فرض سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اپنے مذہب کی معلومات ہونی چاہیے اور جتنی معلومات ہو اس کو دوسروں تک بتانی چاہیے. اللہ اس کا اجر دیتا ہے. میں اپنے کتابوں کے اعتبار سے، بزرگوں سے سنی اعتبار سے بات کی شروعات کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. 1400 سال پہلے کے اس لمحے کو یاد کیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا تو مکہ شریف سے مدینہ منورہ جو 450 کلومیٹر کا راستہ ہے، جو آپ اس سفر میں بس کے ذریعے اگر کریں گے، عام دنوں میں تو یہ ہے کہ بس کا سفر 5.5 سے 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن حج کے موقع پہ بڑی تعداد میں دنیا کے لوگ آئے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ سفر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، 8 گھنٹے 9 گھنٹے یا 10 گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے بس کے ذریعے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کی جب شروعات کی ہے مکہ شریف سے مدینہ منورہ کے لیے تو 13 دن اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ کے سفر کیا تھا. ہم میں سے کسی بھی شخص کو اگر اونٹ پہ بیٹھا کے یہاں سے بڑے چوراہے تک بھیج دیا جائے تو 1 ہفتہ وہ پلنگ سے اٹھ نہیں پائے گا، کمر کا یہ عالم ہوگا. اس بات کی وضاحت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، اگر ہمارا یقین یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہیں، یعنی اللہ پاک کائنات کے ذرے ذرے کے مالک ہیں اور جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، یہ یقین ہے ہمارا کہ نہیں ہے بھائی؟ اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ جو ہمارے آقا ہیں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری نبی ہیں. یعنی آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء آئے دنیا میں. اس کا مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے تشریف لانے سے ہزاروں سال پہلے سے دنیا چل رہی ہے. تو کیا اللہ پاک یہ نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے دنیا کو ایڈوانس کر دیتے؟ جو آج کا ماحول ہے کہ جہاز بھی چلا دیتے، موبائل بھی ہوتا، انٹرنیٹ بھی ہوتا، سارے ذرائع ہوتے، پھر اپنے نبی کو بھیج دیتے. لیکن امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ دیکھو ہم اپنے محبوب پہ جو دشواریاں پریشانیاں ڈال رہے ہیں، جو تکلیفیں ان کو دے رہے ہیں، یہ امت کے لیے نصیحت اس لیے ہے کہ ہم نے نمونہ کامل بنا کے ان کو دنیا میں بھیجا ہے. آج حج کرنے یا عمرہ کرنے جب آپ جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، تو ذرا سی تکلیف ہونے پہ بے شمار باتیں سنانا شروع ہو جاتی ہیں. اگر کوئی ایجنٹ کے ذریعے گیا ہے یا کوئی وہاں گیا ہے تو کسی کے روم میں شکایت ہے، کسی کے ہوٹل میں شکایت ہے. آپ اندازہ کیجئے ذرا، چند لمحوں کے لیے سوچ کے دیکھیے. اللہ نے دنیا میں امیر غریب ہر طرح کے لوگ بنائے ہیں، لیکن تصور کی دولت سے ہر شخص کو مالا مال کیا ہے. آپ بیٹھے بیٹھے سوچ کے دیکھیے کہ 1400 سال پہلے کا وہ منظر، ریتیلا علاقہ، سڑکوں کا پتہ نہیں، راستے میں کھانے پینے کی کوئی ہوٹل نہیں، اور اونٹ کی پیٹھ پہ سوار ہو کے 13 دن کا سفر کر رہے ہیں. وہ مشقتیں کیا آج کے دور کا انسان برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن یہ بات بتانا ضروری اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 برس کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، اس وقت امت مسلمہ پہ کوئی فرائض نہیں تھا. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں اللہ رب العزت کے حکم سے نبوت کا اعلان کیا ہے دوسری وحی کے نزول کے بعد، اس وقت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ فرض نہیں تھا مسلمانوں پہ. اور نبوت کے اعلان کے 6 برس کے بعد آپ کو معراج پہ بلایا گیا ہے اور اس وقت تحفتاً امت مسلمہ کو نماز دی گئی ہے. تو یہ بات دل میں خلش پیدا کرتی ہے کہ مشرکین مکہ جو آپ کے دشمن تھے، لمحہ لمحہ آپ کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچا رہے تھے، لیکن چونکہ کوئی فرض نہیں تھا،
بھئی آج کے مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ آج کے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ اسٹیشن پہ ہیں، ایئرپورٹ پہ ہیں، یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں بہت سے مذہب کے لوگ ہیں، وہاں اگر آپ جانماز بچھا کے نماز پڑھنے لگے تو دور سے آدمی کہہ دے گا ہاں یہ مسلمان ہے. یا رمضان کا مہینہ ہے اور کسی نے آپ سے کہا کہ بھئی چائے پی لیے، تو آپ نے کہا نہیں ہم تو روزے سے ہیں. تو یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ایسے فرائض ہیں جس سے آج ہماری شناخت ہو رہی ہے کہ مسلمان ہیں. لیکن جب یہ فرائض نہیں تھے، آخر کیا تھا جس کو دیکھ کے مکہ شریف کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے؟ وہ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، وہ جو آپ کو قتل کر دینا چاہتے تھے، آخر وہ کون سی چیزیں تھیں آپ میں جس کو دیکھ کے مسلمان ہو رہے تھے؟ وہ چیزیں تھیں جو ہم میں ختم ہو گئی ہیں. وہ کنبہ پروری تھی، وہ اخلاق تھا، وہ امانت داری تھی، وہ دیانت داری تھی، وہ کاروباری لین دین تھے، وہ وعدے کی پابندی تھی، وہ یتیموں کی کفالت تھی، وہ پڑوسی کے حقوق تھے جنہیں مجبور کر دیا مشرکین مکہ کو اسلام قبول کرنے کے لیے. صبر کی انتہا اگر روح زمین پہ کہیں آپ کو دیکھنی ہے تو کتاب کے پنے پلٹ کے دیکھیے تو اللہ کے نبی کی زندگی سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تشریف لانے سے اور دنیا سے پردہ فرمانے تک کا جو 63 سال کا عرصہ آپ کا دنیا میں گزرا ہے، اس میں تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں. آپ دنیا میں تشریف لائے تو 2 روایتیں ملتی ہیں کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے چند روز پہلے آپ کے والد کا انتقال ہوا، اور کسی نے لکھا کہ چند روز بعد آپ کے والد کا انتقال ہوا. 6 سال تک دادا کے ساتھ پرورش 6 سال تک دادا نے پرورش کی، لیکن 6 برس والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. اب صرف دادا کی گود میں پرورش ہو رہی تھی کہ 8 برس کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. یہ غموں کا پہاڑ نہیں ہے. آج ہمارے اوپر اگر ذرا سی بھی کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کسی کا برا نہیں کیا، ہم نے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، یہ ساری پریشانیاں ہمارے ہی اوپر آ رہی ہیں. وہ اس لیے ہمارے دل میں سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہم نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے غافل ہیں. اگر ہم ان کی زندگی کے کتاب کے پنوں کو پلٹ کے دیکھ لیں گے تو ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ اگر اللہ اپنے محبوب کو اتنی آزمائشوں میں ڈال سکتے ہیں تو ہم تو کسی جگہ کھڑے نہیں ہوتے. مدینہ شریف کا جب ذکر شروع ہوتا ہے تو مدینہ شریف کی شروعات مسجد نبوی سے شروع ہوتی ہے، لیکن میں باقی مسجد نبوی سے آگے تو آپ کو پوری ترتیب اسی طرح سے بتاؤں گا جو تاریخ بتاتی ہے. لیکن مسجد نبوی کی سنگ بنیاد رکھنے سے پہلے اللہ کے نبی جب مدینہ پاک پہنچے ہیں تو آپ کا مدینے میں سفر شروع کیسے ہوا تھا، میں وہاں سے شروع کروں گا انشاءاللہ رحمان. جب مدینے کی بستی میں آپ پہنچے تو اس زمانے میں مدینہ شہر کے نام سے نہیں جانا جاتا تھا. چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوا کرتے تھے، تابا، طیبہ، یثرب، قبا، اس طریقے الگ الگ چھوٹے چھوٹے سے بستیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے سے قبیلے تھے.